بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم داعی اور فاتح افریقہ ڈاکٹر الرحمن السمیط کی حیات و خدمات پر جناب العزیز سعود العوید نے شاندار کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ آیا۔ اس اردو ترجمے پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعت امارت شریعہ بہار و اڑیسہ نے حرف اعتبار لکھا جو اس طرح شروع ہوتا ہے: ابھی جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ داعی اسلام فضیلت الشیخ الرحمن السمیط المحترم کی زندگی اور ان کی خدمات سے متعلق ہے۔ فضیلت الشیخ الرحمن بھارت کے لوگوں کے لیے نامانوس نام ہے، مگر آپ کی جیسی کچھ سرفرشانہ خدمات رہی ہیں اور دعوت دین کے سلسلے میں جو غیر معمولی اور مقبول جدوجہد رہی ہے اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے زمانہ کے ممتاز ترین دعوت دین کے سپاہی کے حالات اور تجربات کو لوگ جانیں، اور خاص کر دینی حلقہ کے افراد اور دعوت دین سے متعلق اللہ کے بندے ان کی زندگی سے روشنی حاصل کریں، جس سے قدم قدم پر عظیمت پر عمل کرنے کا سبق، کاموں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ اور اس راہ کی مشکلات کو خوش دلی کے ساتھ جھیلنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ فضیلت الشیخ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا دعوت دین کی جدوجہد کے باب میں بڑا نام ہے۔ انہوں نے کویت کی آسانی اور آسان زندگی کو خیر بات کہہ کر افریقہ کو اپنا دوسرا وطن بنایا، اور وہاں انہوں نے اس یقین کے ساتھ برسہ برس گزارے اور پوری جانفشانی کے ساتھ کام کیا تاکہ اللہ کے بندے کفر و جہل کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئیں۔ صراط مستقیم کی دعوت ان کا مشن تھا اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش انہوں نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آہ سحرگاہی اور نالہ نیم شبی اور غیر معمولی کوشش و کاوش کو قبول فرمایا، اور ایک وقت آیا جب انسانوں نے اپنی آنکھوں سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں کا منظر دیکھا۔ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ انسانوں کو فضیلت الشیخ الرحمن کی مقبول کوششوں سے گناہوں سے توبہ کرنے اور ایمانی زندگی قبول کرنے کی توفیق ملی۔ ان کی قابل قدر اور لائق تقلید زندگی پر شیخ العزیز سعود العوید المحترم نے مبسوط کتاب لکھی، جسے اللہ تعالیٰ نے عالم عرب میں مقبولیت دی اور بندگان خدا کو بہت کچھ سیکھنے اور ارادہ و عزم کے سانچے میں ڈھالنے کا موقع ملا۔ اب اس کتاب کا سلیس اور رواں ترجمہ میرے کرم فرما مولانا مفتی محمدارشد فاروقی صاحب نے کیا ہے۔ مولانا بڑے ذی استعداد اور فیض رساں استاذ ہیں اور ان دنوں دیوبند میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا اچھے مقرر بھی ہیں اور صاحب قلم بھی۔ ان کے مضامین اور ترجمے نظر سے گزرتے رہتے ہیں جن کا دل پر خوشگوار اثر پڑا ہے۔ انشاءاللہ اردو میں بھی یہ کتاب مقبول ہوگی اور بندگان خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ محترم شیخ الرحمن السمیط کی نمایاں خدمات کو بیان کرتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد اعظمی، مقیم کویت۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی ڈاکٹر السمیط کی نمایاں خدمات درج ذیل ہیں۔ افریقہ میں 29 سالہ زندگی کے حسین لمحات محنت و مشقت میں گزارے۔ افریقہ کے 40 ملکوں میں رفاہی خدمات انجام دیں۔ افریقہ میں آپ کی محنتوں اور کوششوں سے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی یومیہ 279 لوگ اسلام لائے۔ 1984 میں افریقن مسلم ایڈ کی تاسیس کے وقت سے ہی جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس وقت کویتی ریلیف کمیٹی سے جو پہلی اسلامی تنظیم تھی جس نے سوڈان، موزمبیق، کینیا، صومالیہ اور جیبوٹی میں 1984 میں آنے والی قحط سالی میں 3,20,000 لوگوں کو بھوک اور موت سے بچایا، 5700 مسجدیں تعمیر کروائیں، 15,000 یتیموں کی کفالت کی، 9500 صاف پانی کے لیے کنویں کھدوائے، 860 مدرسے بنوائے، 204 اسلامی مراکز
اسلامی مراکز قائم کیے، 102 مکمل اسلامی مراکز قائم کیے، 4 یونیورسٹی قائم کی۔ اس میں سکنیا میں الامہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، جسے سرکاری طور پر رجسٹرڈ کرایا گیا، جس میں 5 کالج ہیں: طبیہ کالج، انجینئرنگ کالج، شعبہ اعمال، شعبہ ٹیکنالوجی، شعبہ اسلامی و عربی تعلیمات، جس کے تعلیمی اداروں میں 5 لاکھ سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 95,000 غریب مسلم طلبہ کی تعلیمی فیس ادا کی۔ معلمین و ائمہ مساجد کے لیے 1450 ورکشاپ منعقد کیے۔ مغربی ملکوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 200 سے زائد اسکالرشپ دی۔ 124 ہسپتال اور کلینک بنائی۔ 95,000 مسلم طلبہ کی فیس ادا کی۔ 3288 داعی اور معلم کی ماہانہ تنخواہ کی ادا کی۔ عورتوں کی ٹریننگ کے لیے 200 مراکز قائم کیے۔ 1,60,000 ٹن غذائی مواد، دوائیں اور کپڑے تقسیم کیے۔ قرآن شریف کے 5 کروڑ 10 لاکھ نسخے تقسیم کیے۔ افریقہ کی مختلف زبانوں میں 6 ارب 50 لاکھ اسلامی کتابیں چھاپ کر تقسیم کی۔ افریقہ کے 40 ملکوں میں روزہ داروں کے لیے افطار کا نظم کیا، جس سے 20 لاکھ سے زائد روزے داروں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے 1 کروڑ مربع میٹر زمین پر مختلف زراعتی منصوبے شروع کیے، بہت سے طبی کیمپ لگائے اور اندھے پن کا مقابلہ کیا کا پروگرام کے تحت ضرورت مندوں کے لیے آنکھوں کے کیمپ لگائے۔ ڈاکٹر السمیط بہت سی اسلامی کانفرنسوں اور اجتماعات میں بحیثیت مقرر شریک ہوئے، جن میں کویت، سعودی عرب، امارات، فرانس، برطانیہ، جنوبی افریقہ، امریکہ، ملیشیا، برازیل اور مصر قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مؤلف، مترجم، ناشر اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے والوں کو جزائے خیر دے۔ کتاب یہ ڈاکٹر السمیط کی نمایاں خدمات ہیں۔ ڈاکٹر السمیط کے متعلق مترجم نے رقم نگار ہیں۔ دعوت کا زرین لفظ ایک جامع حقیقت کا غماز ہے۔ رب کائنات نے جس نظام حیات کو انسانیت کے لیے پسند فرمایا، اسے انسانیت تک پہنچانے کا نام دعوت ہے، اور دعوت کی ترسیل اولی طور پر انبیاء اور رسول کے استفاعی نظام سے شروع ہوئی اور تا بقائے انسانیت تاریخ دعوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا۔ غار حرا سے اترے، مکہ کے فرد فرد کے پاس پہنچے، صفا پر چڑھے، آواز حق بلند کرتے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں، اذیتیں سہتے رہے۔ ایک کارواں تیار ہے، جیسے مکہ کا اقتدار کچلنے کے کو تیار ہے۔ حکمت عملی بدلتی ہے، ہجرت مدینہ ہوتی ہے، میثاق مدینہ برپا ہے، ہر مسلم سپاہی ہے، زمانہ کے ہتھیار کا ماہر ہے، انفرادی ایمان اجتماعیت اختیار کرتا ہے اور صالح اجتماعیت مفسد معاشرے سے ٹکراتی ہے۔ مارکہ بدر بپا ہوتا ہے، دعوت کو پھولنے پھلنے اور بارآور ہونے کا موقع ملتا ہے۔ انسانیت کی کامیابی کی راہ کی سد راہ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ احد، خیبر اور غزوات کا پورا سلسلہ خس و خاشاک اور انسانیت کے کینسر کو ختم کر کے صالح جسم، صالح روح، صالح معاشرہ اور صالح مبنی بر عدل انصاف حکومت قیام میں دعوت کی حقیقی مصداق کو وجود بخش رہا ہے۔ دعوتی نظام کی حقیقی تصویر مزدہ جافزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی نظام کو فکری، عملی، حکومتی سطح پر قائم فرمایا اور دعوتی مشن کا تربیت یافتہ معاشرہ تیار فرمایا، جو اقوام عالم تک پہنچا اور پہنچتا رہے گا۔ گو انسانوں کی مختلف اقسام اور طبقات دعوتی نظام کی تنفیذ کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے والے ذرائع کے انتخاب میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں تو کبھی ناکام۔ داعی کی نگاہ تاریخ دعوت پر گہری سے گہری ہے اور زمانہ کے احوال کی واقفیت کے زمانے کے اسلوب، ذرائع، نفسیات کا عمیق مطالعہ بھی ہو تو داعی کار دعوت کے لیے موضوع ثابت ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات سود و زیاں کی حقیقت سے آگاہ ہے، نفع و نقصان کو پہچانتی ہے۔ جو نفع پہنچاتا ہے وہ انسانی نظروں میں پسندیدہ دلکش ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بہترین انسان ہے۔ سر دست اس کے صرف 2 تجربے جو دعوتی مشکلات کی عقدہ کشائی کرتے ہیں پیش ہیں۔ نمبر 1، موجودہ ترکی نظام جو طویل منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اصلاح پسندوں اور داعیوں نے انسانیت کی خدمت سے مہم کا آغاز کیا اور میونسپلٹی کی سطح سے کام شروع ہوا۔ شہروں کو گلدستہ بنایا گیا، شہریوں کے دل جیتے گئے اور اس کے اثرات انتخابات میں پڑے۔ ملک کی زمام اقتدار صالح نظام کے ہاتھوں میں آ گئی اور تدریجی ارتقائی عمل جاری ہے۔ نمبر 2،
فیاض ملک کویت کی عظیم فاتح افریقہ ڈاکٹر الرحمن السمیط کی شخصیت اور ان کے دعوتی کارنامے اور مثالی طریقے ہیں۔ دیندار گھرانے کی تربیت نے انہیں دل دردمند دیا۔ طب کی تعلیم نے انسانی مشکلات سے واقف کرایا اور ایمانی جذبہ نے داعیانہ تڑپ پیدا کی، اور بر اعظم افریقہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ملاوی میں خاتون کے فیاضانہ عطیہ سے مسجد کی تعمیر کرائی اور انسانیت کی خدمت سے دعوتی تحریک کا آغاز کیا۔ بھوک مری، قحط سالی، پانی کی کمی، جہالت سے مقابلہ شروع کیا۔ ایک گاؤں میں کنواں تیار کراتے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی، سب کے دل جیت لیتے، لوگ کلمہ پڑھ لیتے، بھوک پیاس بیماری کے مداوع کے ساتھ جہالت کے ازالے کے لیے کوشاں رہے۔ ڈاکٹر الرحمن السمیط نے افریقہ میں اسکول، مدرسے، یتیم خانے، شفاخانے بنائے، پانی کے نل لگائے اور یونیورسٹیاں کھولیں۔ اس طرح انسانی خدمت کے راستے لوگوں کے دل تک پہنچے اور رفاہی کاموں کے ذریعہ دماغ پر چھا گئے، اور لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام لائے، جو اس دور کا کرشمہ ہے۔ انہوں نے 30 سال کا طویل زمانہ افریقہ میں گزارا اور عظیم انقلاب لائے۔ اس طرح افریقہ کا مستقبل اسلام ہے۔ اس عظیم داعی کی حیات و کارنامے کو فاضل مصنف العزیز العوید نے خوبصورت قلم سے مرتب فرمایا اور ایک شاہکار پیش کیا۔ ڈاکٹر الرحمن السمیط کی داعیانہ، مبلغانہ، حکیمانہ اور درویشانہ زندگی ایک مینار نور ہے، میدان عمل میں سرگرم داعیوں کی راہ کی روشن قندیل ہے۔ اردو دنیا کے قارئین اور داعیوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعوتی مشن کو جاری رکھنے کے لیے ان کے انمول اسلوب، دلکش طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور انسانی خدمت کی راہ سے دل دماغ کو فتح کرنا آسان بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر الرحمن السمیط کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے مشن کو جاری رکھے اور فاضل مصنف کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جناب محمد خالد اعظمی مقیم کویت کی مساعی کو قبول فرمائے۔